بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عام طور پر یہ چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ جو کچھ نفع بخش چیز ہم کو میسر آئے اور ملے اس کو جمع کریں، مال پیسہ جمع کرتے ہیں، چیزیں جمع کرتے ہیں، جن جن ذرائع سے وہ حاصل ہو سکتا ہے ان سے حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر آدمی کرتا ہے۔ کوئی آدمی باپ سے پیسے لے لے کر جمع کرتا ہے، کوئی کما کے جمع کرتا ہے، کوئی بھائی بہنوں سے لے لے کر جمع کرتا ہے۔ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، آپ سب کے بھی اکاؤنٹ ہوں گے، ان اکاؤنٹوں میں کچھ نہ کچھ رقم آپ جمع کرتے ہیں، جہاں سے مل جائے ڈال دیتے ہیں تاکہ جمع رہے اور ضرورت پر کام آئے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور اس فطرت کے مطابق عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائز کام ہے۔ ناجائز صرف یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کرے، یہ گناہ ہے۔ اگر حلال اور اچھی چیز، پاکیزہ چیز کسی کو میسر آئے اور وہ جمع کر کے رکھ لے تو اس میں شریعت کوئی اعتراض اس پر نہیں کرتی۔ تو بہرحال ہم سب یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے پر ہم اپنی دنیا کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ ساز و سامان جمع کرتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، جوتے جمع کرتے ہیں، اسی طریقے پر اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہیں۔ نماز پڑھ کر جمع کریں، ذکر کر کے جمع کریں، تلاوت کے ذریعے جمع کریں، کسی کی خدمت کر کے جمع کریں، کسی کو کچھ اچھا بول کر جمع کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر جب انسان آخرت میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس کے لیے کام آتا ہے۔ یہاں تک کہ دعا، جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، وہ دعا بھی اس کے لیے ذخیرہ بنتی ہے اور آخرت میں کام آتی ہے۔ اس لیے تمام قسم کی عبادات اور نیکیوں اور خیرات اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ دعا کا عام طور پر معمول بہت کم ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں، اٹھ کے چلتے ہیں، بلکہ بعض تو سلام پھیرتے ہی جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کہیں اور جا کر بیٹھ کر وہاں نماز پڑھتا ہو اور دعائیں مانگتا ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسجد سے جا کر بس چلا ہی گیا، نہ سنتیں پڑھا نہ دعاؤں کا اہتمام کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی ان نعمتوں کی ضرورت ہر آدمی کو ہر وقت میں ہے، اور خصوصاً نیکیوں کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے۔ دعا ویسے دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ جیتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ کھانا اللہ کا، پانی اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، روشنیاں اللہ کی، مکان اللہ کا، دکان اللہ کا، سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اے اللہ عطا کر دیجئے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، اے اللہ میں بہت بڑا فقیر ہوں، تو داتا ہے، غنی ہے، اے اللہ مجھ کو عطا کیجئے، میرے ماں باپ کو عطا کیجئے،
دنیا بھی مانگو اور اللہ سے آخرت بھی مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دیجیے، یعنی جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دیجیے۔ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس لیے دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا۔ مال چاہیے، پیسہ چاہیے، دکان چاہیے، مکان چاہیے، عیش چاہیے، عشرت چاہیے، دنیا مانگتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس قسم کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ یہ دیکھو دوسرے قسم کے بندے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے یوں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ہم کو اس گروپ میں شامل ہونا ہے، دنیا بھی مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنا۔ تو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے آج کل، دعا سے اعراض، دعا سے غفلت، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فقیر ہے، وہ اللہ کے سامنے فقیر بن کے آئے، مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، توجہ کے ساتھ میں مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، دوپہر میں مانگے، مانگے مانگے اتنا مانگے کہ بس مانگتا ہی رہے۔ اس لیے کہ بھکاری کا کام کیا ہے بھائی؟ مانگنا نا۔ بھکاری دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں نہیں دیکھے؟ کیا کرتے ہیں وہ صبح سے شام تک؟ بیپار کرتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، بس مانگنا ہی ان کا کام ہے۔ خیر یہ لوگ تو غلط راہ پہ جا رہے ہیں کہ بندوں سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بندوں کے غلام نہیں ہیں، اور ہم سب تو اللہ کے غلام ہیں، یقیناً ہیں، 100% ہیں، واقعتاً ہیں۔ تو جب ہم واقعی فقیر ہیں اللہ کے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب وہ دنیا والوں کا فقیر نہیں ہے پھر بھی دنیا والوں سے مانگ رہا، صبح سے شام تک مانگنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں سے نکلا وہاں گیا، وہاں سے نکلا وہاں گیا، وہاں سے نکلا وہاں گیا، اس محلے سے نکلا اور ایک محلے میں گیا، صبح سے شام تک بس جناب مانگنا ہی مانگنا کام ہے۔ اور ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، تو ہمارا مانگنا کام کیوں نہ ہونا چاہیے؟ ہمارا بھی مانگنا ہی کام ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ مانگنے والے کو بہت عطا کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بندہ تو میرا فقیر ہے، میرے دروازے پہ آیا ہے، مجھے میرے سے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اور مانگو تو دنیا اور آخرت دونوں مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگنا چاہیے۔ اور دعا میں ایک بات یہ ہے کہ رو رو کے مانگو، توجہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی کامل گزرے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا اور ان سے بڑی کرامتوں کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ گئے تو کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت نے بھی طواف کیا، نماز وغیرہ پڑھی،
اور ایک جم غفیر ان کے ساتھ میں تھا. اس زمانے میں جم غفیر اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں کوئی جم غفیر کسی اللہ والے کے ساتھ میں لگ جائے تو کچھ اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی حکومت والے. ارے یہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اتنے لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ میں کیوں آئے ہیں. ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیں گے، پہلے پوچھ تاج بعد میں، پہلے اندر. مجھے ابھی 1-2 سال پہلے معلوم ہوا، بلکہ شاید 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ وہاں پر گئے تھے، اور وہاں پر گئے تھے خود حکومت کی دعوت پر. کوئی سیمینار یا کچھ تھا، اس میں ان کو دعوت تھی، تو اس دعوت میں وہ گئے، اور پھر وہاں سے جہاں گئے تھے وہاں سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب بھائی یہیں آئے ہیں سعودی میں اور موقع عمرے کا تھا تو عمرہ کرنے کے لیے آ گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ وغیرہ. تو وہاں ان دنوں میں غالباً مدینہ طیبہ میں کچھ علماء جو مختلف علاقوں کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت کو دیکھ کر ان کو پہچانا، اور پھر اس کے بعد درخواست کی کہ حضرت ہم آپ سے حدیث کی سند غیر لینا چاہتے ہیں. تو ان کو بہت سارے علماء ادھر ادھر سے جو آئے ہوئے تھے وہ سب گھیر لیے تھے، بات چیت کرنے، زیارت کرنے، ملاقات کرنے. بڑے آدمی ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور مشہور ہیں، معروف ہیں، متقی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں. تو لوگ جو ہے ان کو گھیر لیے تھے، بات چیت کر رہے تھے. بس اتنا سا واقعہ ہوا اور فوراً پولیس والے آ کے ان کو لے کے گئے، جبکہ آئے تھے وہ حکومت ہی کی دعوت پر. پھر بھی اس کے باوجود یہاں جو ہے مدینہ طیبہ میں واقعہ پیش آیا، پولیس والے لے کے گئے. سنا بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت کی یہ بات ہوئی، تو پھر اوپر سے کہا گیا کہ بھائی ان کو کیوں پکڑ لیا گیا ہے. یعنی مطلب وہاں ایسے رہتے ہیں آج کل کہ ہر آدمی پر شک کی نگاہ، اولیاء اللہ پر شک کی نگاہ، علماء پر شک کی نگاہ. یہ سیاست ہے. تو بارہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں یہاں پر ہر عبادت دیکھ رہا ہوں. نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار والے ذکر اذکار میں مشغول ہیں، طواف کرنے والے طواف کے اندر مشغول ہیں، اور عبادت بھی کی جا رہی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک عبادت کو مفقود پا رہا ہوں، کوئی وہ عبادت نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کون سی عبادت ہے جو یہاں نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ رونے کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ رونا بھی عبادت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا عبادت ہے. دعا مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے پلاؤ، اللہ کے سامنے عاجز بنو، رو، یہ عبادت. حضرت نے فرمایا کہ یہ عبادت مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، کتنے لوگ ذکر میں ہیں، کتنے لوگ تلاوت میں ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو رو رہا ہو. خیر اس کے بعد حضرت نے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے دروازے پہ جا کے اپنا سر رکھا، اور پھر جو گڑ گڑایا اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ میں رونا شروع کیا، تو عجیب حالت ہو گئی. اور ان کے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھ کر وہ ہزاروں کا مجمع بھی رونا شروع کر دیا. حضرت نے کہا یہ عبادت بہت دنوں سے نہیں ہوئی تھی، آج ادا ہوئی. دیکھ رہے؟ تو بھائی رونا بھی عبادت ہے. اس لیے آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، سنتیں وغیرہ پڑھیں، یا موقع اس سے پہلے ہے تو اس وقت، موقع بعد میں ہے تو بعد میں. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے دل کی اصلاح کا سوال کرو، اللہ کی محبت مانگو، اللہ کا عرفان مانگو، اللہ کا خوف مانگو، ایمان کی تقویت مانگو. ایمان ایسا
جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا ایمان مانگو، نیکیوں کے لیے سوال کرو، اسی طرح دنیا کے مسائل کے لیے بھی سوال کرو، صحت مانگو، عافیت مانگو، راحت مانگو، دنیا کی چیزیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو۔ بعض لوگ تو صرف دنیا 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 مانگتے ہیں اللہ سے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہتے ہیں کہ اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے دین بھی اور دنیا دونوں اللہ سے مانگے اور گڑ گڑا کر مانگے۔ یہ عبادت دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز تو اصل ہوتا ہے، چھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے، نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کا اگر مغز ہے تو وہ دعا ہے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ لوگ جب آتے ہیں مسجد میں تو اس کا اہتمام کرو، رو، گڑ گڑاؤ، پلاؤ۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ملے نیکی اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ کو موقع ملتا ہے نا یا نہیں ملتا دعا کرنے کا موقع؟ بہت موقع ملتا ہے، مسجد میں آئیں، بیٹھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، پلائیں۔ گنہگار تو ہے ہی بندے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اور پھر دیگر دینی دنیاوی امور اللہ سے مانگیں۔ یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، یہ بھی جمع کرنا شروع کر دو، دعا بھی جمع کرو، یہ بھی کام آئے گی آخرت کے اندر۔ جو دعائیں دنیا کی جاتی ہیں وہ دنیا میں اگر نہیں ملتی تو اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے دعا کی اللہ میرا دکان چل جائے، لیکن دکان چلی نہیں، یہ چلا گیا یہاں سے، دکان تو چلی نہیں، وہ چلا گیا دنیا سے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اسے کہیں گے بھائی تیرا اتنا ثواب ہے، وہ کہے گا کیا ثواب میرا، میں تو کوئی ایسی عبادت کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو دعا جو کرتا تھا نا دکان کی، اس کا ثواب ہی لے لے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت میں خواہش کرے گا اے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اس لیے کہ آج مجھے مل جاتا وہ سب کچھ، دنیا تو خیر ایسا ویسا کیسا بھی گزر جاتی، یہاں آتا تو یہ سب چیزیں مجھ کو مل جاتی۔ تو بھائی یہ ہے دعا، دنیا میں تو قبول اللہ کرتے ہیں، کبھی اللہ نہیں کرتے کسی مصلحت سے تو وہ آخرت میں اجر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے پر یہ چیزیں جمع کر کے رکھنے کی ہے، اس لیے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔